آج ہم جانیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ مدینہ کے قریب مصر کی سرزمین پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام فرعون تھا۔ وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اور بنی اسرائیل پر بدترین ظلم کرتا۔ وہ لوگوں کو گروہوں میں بانٹ کر کمزوروں کو غلام بنا لیتا اور ان کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا۔ قرآنی آیت: یقیناً فرعون زمین نے سرکشی کر بیٹھا تھا اور اس نے اس کے رہنے والوں کو گروہوں میں بانٹ دیا تھا، ایک گروہ کو کمزور بنا دیا۔ سورۃ القصص 4۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دلاؤ۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی کہ ایک رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ کیونکہ فرعون ان کا پیچھا کرے گا۔ قرآنی آیت: اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، تمہیں ضرور پیچھا کیا جائے گا۔ سورۃ الشعراء 52۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے پہنچے تو پیچھے سے فرعون کا لشکر نظر آنے لگا۔ بنی اسرائیل خوفزدہ ہو کر کہنے لگے، ہم پکڑے گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایمان اور توکل کے ساتھ فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ قرآنی آیت: ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ سورۃ الشعراء 62۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا لاٹھی کو سمندر پر ماری۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، سمندر پھٹ گیا اور دونوں طرف پانی کے پہاڑ کھڑے ہو گئے۔ بیچ میں ایک خشک راستہ بن گیا جس سے بنی اسرائیل محفوظ گزر گئے۔ قرآنی آیت: پھر ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنے عصا کو سمندر پر مارو، تو وہ پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی مانند ہو گیا۔ سورۃ الشعراء 63۔ فرعون اپنی طاقت اور غرور کے نشے میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پیچھے آیا، لیکن جیسے ہی وہ سمندر کے بیچ میں پہنچا، پانی دوبارہ بھر گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ یم اللہ نے ظالم کو تباہ کر دیا اور اپنے نبی اور ان کے ماننے والوں کو نجات دی۔ قرآنی آیت: پھر ہم نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو وہیں غرق کر دیا جبکہ وہ ظالم تھے۔ سورۃ الاعراف 136۔ اختتام۔ سبق: اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پر توکل کرنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ بڑے سے بڑا ظالم بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ مشکل وقت میں ایمان اور صبر کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنا نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نبیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔